جی راجہ بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے میرا دل بہت دکھی ہوتا ہے. کہنے کو تو کشمیر ہماری شہر آ گیا، لیکن ہم کس قدر مجبور اور بے بس ہیں کہ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے. جی راجہ بھائی دیکھیں، آج تقریباً 1 سال ہو گیا کشمیری بہن بھائی اور بچے قید ہو کے رہ گئے. ہاں یار نوازش، ان بیچاروں کا گھر ہی ان کے لیے قفس بن چکا ہے. اور دیکھا جائے تو کرفیو کی وجہ سے وہ کہیں آ جا بھی نہیں سک رہے. یہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے. بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب ہمیں جھنڈے لہرانے سے کچھ نہیں ہونے والا. اب ہم مل کے نہتے کشمیریوں کی مدد کریں گے. زبردست، یہ ہوئی نا بات. جی راجہ بھائی، میں نے نا کچھ پیسے جوڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ ننھے منھے کشمیریوں کی مدد میں میری طرف سے حصہ ڈال لیجئے. اس نے کام میں بھی حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. میں بھی اپنے دوستوں کو کہوں گا، ہم سب مل کے انشاءاللہ نہتے کشمیریوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں یار، ہندو فوجی سب گھروں میں گھس گھس کر ان کی عزتیں پامال کر رہے ہیں. چادر اور چار دیواری کو پامال کر کے بہت دکھ دیا انہوں نے. یہ وادی کشمیر جنت نظیر آبادی جو کبھی اپنی مثال آپ ہوا کرتی تھی، اب میدان جنگ بن چکی ہے. انڈین فوجی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں پر بے تحاشا تشدد کر رہے ہیں. راجہ صاحب میری تو دعا ہے بس کہ کوئی محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسا آئے جو ان بیچاروں کو آزاد کروائے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. انشاءاللہ کشمیر ایک دن ضرور آزاد ہوگا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. سن لو ظلم کے شہنشاہو، میری جنت سے نکل جاؤ ورنہ دنیا میں تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا. ہاں، ہمارا یہ پیغام ہے کہ اس یوم یکجہتی پر کے ہمارا کشمیر خالی کر دیں. اب یہ رینجرز تمہارے فوجیوں کے گلے کا پھندا بن جائے گا. ہاں یار، ان کی زندگی اجیرن بن چکی ہے. قیامت سے پہلے ہی وہاں قیامت کا سماں ہے. انڈین فوج بیر بکریوں کی طرح انسانوں کے گلے کاٹ رہی ہے. اللہ پاک نہتے کشمیریوں کی مدد فرمائے. آمین. آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے. اب تم نے ہمارا کشمیر خالی نہ کیا تو آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تمہارا حشر نشر کر دیں گے، اور ایک دن ہم کشمیر کو ضرور آزاد کروائیں گے. کشمیر بنے گا پاکستان.